نغمہ رمضان 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 نغمہ رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، پروگرام نغمہ رمضان میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حسنین رضا. ناظرین اکرام، آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فرخ حسین شاہ صاحب. ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا ایمان اللہ عطاری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ حافظ محمد فرمان عطاری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے. میں پروگرام نغمہ رمضان ٹرانسمیشن میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین اکرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام سے کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا حافظ فرمان عطاری صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے حافظ فرمان عطاری صاحب. ناظرین اکرام، آج ہمارے پروگرام کے بہت ہی پیارے ثناخوان، معروف ثناخوان سید فرخ حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ عقیدت کے پھول پیش کریں. رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا ہے خزینہ، رمضان کا مہینہ، ذکر خدا سے ہر دم سانسیں مہک رہی ہیں، ذکر خدا سے ہر دم سانسیں مہک رہی ہیں، اشکوں کا ہے شبینہ، رمضان کا
رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، قربان کیوں نہ جائیں، آئے جو موت ایسی، قربان کیوں نہ جائیں، آئے جو موت ایسی، اے کاش ہو مدینہ رمضان کا مہینہ، بخشش کا آبگینہ رمضان کا مہینہ، اب تو خدا کے بندے یہ دعائیں مانگتے ہیں، اب تو خدا کے بندے یہ دعائیں مانگتے ہیں، ہو کاش ہر مہینہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے سید فرخ حسین شاہ صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت، سادات اور اہل اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے، کہ اعتکاف کیا چیز ہے، اعتکاف سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے، یہ کس رمضان المبارک کو کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا امان اللہ عطاری صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہی تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد تمام تعریفاں تمام حمداں اس خالق کائنات دے واسطے جس نے سانو پیدا کیتا، امت محمدی دے وچ پیدا کیتا، مسلک حق اہل سنت و جماعت دے اندر پیدا کیتا اور مسلماناں دے گھر وچ پیدا کیتا۔ اندیاں تعریفاں ثناواں کروڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑاں واری شکر ہے کہ اللہ پاک نے سانو اج نغمہ رمضان پروگرام دے اندر شرکت کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح کہ تانوں سب نو پتہ ہے کہ الحمدللہ اپنے اس چینل تے روزانہ دی بیس تے مختلف موضوعات تے بیان سنن دا موقع ملدا ہے، اور یقیناً اے دین دا ایک بہت ہی اچھا کام ہے۔ اللہ پاک اسی طرح دین دی خدمت کردے رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس چینل نو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل۔ تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کے فضائل سنیں گے۔ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، مگر اس ماہ مکرم میں شب قدر جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا اور آخری 10 دن کا بھی حضور نے اعتکاف فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ کسی خاص عذر کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو حضور نے شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس بات سے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کو کتنی محبت تھی اعتکاف سے، اور کیا کہنے اعتکاف کے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی آج سے نیکی نہیں چل رہی، یہ کوئی کام آج سے نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی امتوں سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے اندر بھی یہ عبادت موجود ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب قرآن کی اس آیت سے ہمیں 3-4 باتیں جو ہیں وہ پتہ چلی۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ پاک نے ہمیں مسجدوں کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا، یعنی مسجدوں کے اندر گندگی نہ پھیلائی جائے۔ اب جن خوش قسمت لوگوں نے مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا ہے، ظاہری بات ہے وہ سحری بھی کریں گے، افطاری بھی ادھر ہی کریں گے، تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ جب افطاری کر لیں، سحری کر لیں، تو جو کھانا بچ جائے اس کو مسجد میں نہ رکھا رہنے دیں، بلکہ اس کو گھر پہنچا دیں، کیونکہ اگر وہ کھانا مسجد میں پڑا رہے گا اس سے مسجد میں بدبو پھیلے گی، جس کی وجہ سے مسجد کی بے حرمتی ہوگی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف پچھلی امتوں میں بھی پایا جاتا تھا، اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ مسجد کا متولی ہونا چاہیے اور وہ متولی نیک اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی 10 دن کا اعتکاف فرمایا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر اس شاہ کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ بس یہی بڑا ہے، یہی بہت ہے کہ یہ کس کی سنت ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے۔ بس اتنا سن کے ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اعتکاف کرنا میرے نبی کی سنت ہے، تو مجھے اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اور صحابہ اکرام جو کام حضور کرتے تھے ویسا ہی کرتے تھے، اتنی محبت تھی حضور کی کام سے صحابہ کو۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے تھے، پیروی کرنے والے تھے، اور ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا جذبہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک مقام پر آپ اپنی اونٹنی کو گھمایا، پوچھنے پر ارشاد فرمایا مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، صرف اتنا یاد ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر اس طرح کرتے دیکھا تھا۔ حضور نے اس طرح اونٹنی کو گھمایا تھا تو میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یوں صحابہ کے اندر سنت کو ادا کرنے کا اتنا جذبہ تھا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، صحابہ کس طرح سنت سے محبت کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، آپ کے زمانے کے اندر مسجد نبوی کے ساتھ حضور کے چاچا کا گھر تھا عباس کا۔ تو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ان کے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ تو نمازیوں نے شکایت لگائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کہ یا امیر المومنین، ہم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے حضور کے چاچا عباس کے گھر کا جو پرنالہ ہے وہ مسجد کی طرف ہے اور اس سے خون کے چھینٹے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مسئلہ بنا ہے، تو لہٰذا اس کا کوئی رخ چینج کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس کو اٹھا کے پرنالے کو اکھاڑ کے دوسری جگہ پہ لگا دیا جائے۔ اب ایسا ہی ہوا، پرنالے کو اکھاڑ کے لگا دیا گیا۔ لیکن جب شام کو حضور کے چچا گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ پرنالہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے، کسی اور جگہ پہ لگا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ تو پوچھنے پر بتایا کہ یہ حضرت عمر فاروق نے بدل دیا ہے۔ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ وجہ یہ ہے کہ اس سے خون کے چھینٹے پڑے ہیں۔ لیکن حضرت عباس اس وقت کے جو قاضی تھے حضرت ابی بن کعب، ان کے پاس گئے، جا کر مقدمہ درج کروا دیا کہ میری اجازت کے بغیر انہوں نے پرنالہ اکھاڑ کے اور جگہ پہ لگا دیا ہے، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے، ان کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اب وہ قاضی کون ہے؟ جو رسول کے زمانے کی ہیں، صحابی رسول ہیں، آج کا قاضی نہیں ہے جو پیسے لے کر امیروں کے حق میں فیصلہ کر دے، غریبوں کو ان کا حق نہ دے۔ وہ قاضی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا قاضی تھا۔ اب حضور نے قاضی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا آپ نے یہ پرنالہ کیوں بدلا ہے، کیوں چینج کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر میں کہوں گا تو سمجھیں گے آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کو بلا لو، انس بن مالک کو بلا لو، وہ بھی ادھر موجود تھے، میں نے کس وجہ سے اکھاڑا ہے وہ بتا دیں گے۔ جب دونوں صحابیوں کو بلایا گیا، اور یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ حضور سے حدیث روایت کرنے والے ہیں، جب یہ قاضی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا بھی کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے سارا مسئلہ بتا دیا، یہ مسئلہ تھا، اس وجہ سے یہ اکھاڑ کے دوسری جگہ پہ لگا دیا۔ اب اس واقعے سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے صحابہ حضور کی سنت کو کس طرح زندہ کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جب قاضی نے یہ معاملہ پوچھا، یہ بات پوچھی، تو سارا کچھ بتا دیا گیا۔ اب حضرت عباس کہتے ہیں عمر فاروق کہتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ قاضی صاحب کہتے ہیں بس حکم کیا ہے، جہاں سے اکھاڑا وہاں پہ لگا دیجیے۔ تو عباس کہتے ہیں ان کو مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا نا، میں نے یہ پرنالہ لگایا کس نے ہے، کم از کم پوچھ تو لیتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بتائیں کس نے یہ لگایا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ پرنالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے اور میں حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا، حضور کے کندھوں پہ چڑھ کے میں نے یہ پرنالہ لگایا، اور اس کا جو کیچڑ تھا وہ حضور کی زلفوں پہ گر رہا تھا۔
جب عمر فاروق نے یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی، تو کہنے لگے قاضی صاحب میرا جرم ثابت ہو گیا، لہٰذا اب جو سزا دینی ہے مجھے دے، مجھے قبول ہے۔ اب قاضی کہتے ہیں سزا کیا دینی ہے، جو آپ نے کام کیا ہے ویسا ہی کر دیں، یہاں سے اکھاڑا تو وہاں پہ لگا دیں۔ اب دیکھیے عمر فاروق کو کتنی سنت سے محبت ہے۔ اب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ عباس مجھ پہ ایک مہربانی یہ کرنا، اب مجھے بتائیں حضور کہاں بیٹھے تھے، حضور کیسے بیٹھے تھے، اب میں بھی وہاں پر بیٹھوں گا اور میرے کندھوں پہ تو نے چڑھ کے پرنالہ لگانا ہے، اور ایک یہ بات یاد رکھنا، جس طرح حضور کی زلفوں پہ کیچڑ گرا تھا، ایک جناب تھوڑا سا کیچڑ لے کے میری زلفوں پہ بھی گرا دینا تاکہ حضور کی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے۔ تو یوں صحابہ حضور کی سنت کو اس طرح زندہ کرتے تھے۔ تو اب ہمیں پتہ ہے اعتکاف بیٹھنا حضور کی سنت ہے، تو اس لیے ہر مسلمان کو کوشش کر کے 10 دن کا اعتکاف تو لازمی کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اعتکاف کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ اب بندہ 10 دن مسجد میں بیٹھ جائے گا، نہ تو کسی کی غیبت کر سکتا ہے، نہ کسی کی چغلی کر سکتا ہے، نہ تو وہ گانے سن سکتا ہے، نہ ہی سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو یوں بندے کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے گا۔ فقہا نے ایسے بندے کو فرشتوں کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ جس طرح فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا کوئی لمحہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا، اسی طرح بندہ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں جا کے 10 دن کا اعتکاف کر لے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، تو اس کا لمحہ لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کو ہر ایک دن کے بدلے 1 حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کام کتنا سا ہے، نیکیاں کتنی زیادہ ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آخری 10 دن کا اعتکاف تو لازمی کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا، شب قدر کو تلاش کیا لیکن نہ پا سکا، پھر رب تعالیٰ نے مجھ پہ واضح کر دیا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب میں نے 21 رمضان کا اعتکاف کیا نا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو رات کو جب میں نے نماز پڑھی تو جو مٹی تھی وہ گیلی ہو گئی، اور صحابہ فرماتے جب ہم صبح دیکھا نا حضور کے پیشانی مبارک میں وہ گیلی مٹی کے نشان لگے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے مجھ پہ یہ رات ظاہر تھی لیکن اب رب تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ اب یہ طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے من جد واجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو جب آپ 10 دن کا اعتکاف کریں گے، بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ آپ بھی شب قدر کو تلاش کر لیں گے، اللہ جس پہ کرم کر دے۔ اور اس کی ایک فضیلت کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانی اعتکافا احتساب ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے 10 دن کا اعتکاف کیا یا اعتکاف کیا، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اس نیکی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 10 دن کا اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے ہم نے روزے رکھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک جو کچھ بیان سنو اس کو یاد رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ، بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے حضرت صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام اور ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نغمہ رمضان، نغمہ رمضان، نغمہ